ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ خالہ بھی جب بھی سالن بناتی اس میں مٹھی بھر کر زیرہ بھی ڈال دیتی۔ اس میں زیرے کا سواد بڑا ہی اعلیٰ تھا۔ کبھی کبھی تو وہ سبزیوں کو بھگاڑ دے کر اس میں شوربہ بنا دیتی۔ ان کی یہ ایک عجیب عادت تھی۔ اس علاقے میں ایسا کھانا کوئی نہیں بناتا تھا۔ سب گھروں میں مرغن غذائیں پکتی اور مسالے کے نام پر سرخ مرچوں کی بھری چمچی انڈیل دی جاتی۔ سبزیوں کو پکا پکا کر ان کی حالت ایسی بنا دی جاتی کہ کھانے والے کو بوجھنا کسی پہیلی کی طرح مشکل لگتا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیگن پکے ہیں یا پھر ٹینڈے، کدو ہے یا گوبھی ہے۔ سبھی ایک رنگ میں رنگے ہوتے، اور جب خالہ پکاتی تو ترکاری بھی پہچان جاتی اور پکانے والا بھی معلوم ہو جاتا۔ ایک دن وہ باغ میں ساگ چن رہی تھیں کہ میرا ان سے سامنا ہو گیا۔ میرا تجسس مجھے اکسانے لگا کہ ان کے پکانے کے عجیب انداز کی کھوج لگاؤں۔ روایتوں میں رہ کر روایت سے ہٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، پھر ایسی کیا عادت بنی کہ پختہ ہی ہو گئی۔ میں خالہ سے پوچھنے لگی، آپ نے ایسا کھانا کب پکانا شروع کیا اور آپ کی زبان کو یہ ذائقہ کب سے لگا؟ بس پھر کیا تھا، ایک داستان کرب تھی جو امٹ پڑی۔ میں نے ان کا ضبط توڑ دیا اور اب یہ سیلے رواں تھا جو تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے یوں گویا ہوئیں۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ دوسرے گاؤں سے چند لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ میں انہیں پہلی ہی ملاقات میں پسند آ گئی۔ چند روز بعد نکاح کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت میں عقد اور نکاح کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، بس یہی معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن لڑکیوں کو دوسرے گھر جانا پڑتا ہے۔ میں خوش تھی، نہ خفا نہ مطمئن اور نہ ہی بے قرار، بس وقت کے دھارے کے ساتھ خود کو ملانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور اماں بھی مطمئن تھیں۔ منزل مقصود پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ شوہر کو چھٹی نہیں ملی، اس لیے اسے جانا پڑا ہے۔ رات تک شاید لوٹ آئے گا۔ اس زمانے میں قریبی شہروں کے سفر بھی بے اعتبار ہوتے تھے۔ مسافتوں کی مدت تو یوں بھی کوئی نہیں جانتا۔ وہ رات گزری، پھر دوسری، تیسری، اور کئی راتیں گزرتی گئیں۔ اجنبی مسافر کے لوٹنے کی امیدیں ختم ہوتی گئیں۔ مجھے ایک غم تھا اور اماں کو دو غم۔ بیٹا بھی گھر نہیں لوٹا اور پرائی لڑکی کو بھی گھر لا کر بٹھا دیا۔ لیکن غم کھانے سے غم کا مداوع کہاں ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اطلاع ملی کہ شادی والے دن میں جب وہ دفتر گیا تو وہاں کسی سے تکرار ہوئی۔ اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی اور دفتر کا خاکروب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انگریز صاحبوں کا دور تھا، خاکروب ان کے ہم مذہب تھے۔ مسلمان ملازمین کی دفتروں میں حیثیت بہت پتلی ہوا کرتی تھی۔ جب غصہ حد سے بڑھا تو خاکروب کو ڈانٹ دیا۔ اس سے لڑ کر وہ خان صاحب بھاگ نکلے تاکہ تھانہ کچہری سے بچ جائیں۔ عمر کے وہ بھی کچے تھے، فرار میں کچھ زیادہ ہی غائب ہو گئے۔ اس کہانی کے معلوم ہونے کے بعد گھر میں انتظار اور بے قراری اور بڑھ گئی۔ انتظار کی آگ میں جلتی ہم دو عورتوں کو احساس ہی نہ رہا کہ کب یہ آگ بھوک کی آگ میں بدل گئی۔ گھر کا واحد کمانے والا نہ جانے کہاں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اسے تلاش کرنے سے بہتر تھا کہ اپنے لیے رزق تلاش کرے۔ دو وقت کی روٹی کے لیے میں نے اور اماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ کھیتوں میں کام کیا، چرخہ کاتا، شالیں بنتے رہے۔ غرض وہ کون سا کام تھا جو ہم نے نہیں کیا۔ ایک چیز کو یاد رکھا کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں مگر محتاج نہیں۔ ضرورت مند ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن اپنے لیے کچھ نہ کر سکنا کمزوری ہے۔ میں ایک مضبوط عورت کے روپ میں ابھرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی مجھے ترس کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ ایک دن صبح تلاوت کر کے میں صحن میں نکلی کہ آج کے دانہ پانی کا کوئی بندوبست کر سکوں کہ کواڑ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ جو کہ رشتے میں میرے شوہر کے چچا تھے، سینہ چوڑا کیے بڑی خوشی سے اندر آتے دکھائی دیے۔ آتے ہی کہنے لگے، بھابھی کو بلاؤ، خوشخبری ہے۔ میں نے دل میں سوچا، خوشخبری کا ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ لیکن پھر چچا کے کہنے پر ان کے پاس گئی۔ چچا اپنی ترنگ میں بہت کچھ بولے جا رہے تھے۔ چچا کے پاس خوشی کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں یہ اشارہ ملا تھا کہ میرا شوہر گھر واپس آئے گا۔
مجھے تو اس خواب پر یقین نہیں تھا، البتہ اماں کی کیفیت ایسی تھی کہ انہیں کچھ یقین آ گیا تھا۔ وہ میری حالت زار کو دیکھ کر پشیماں ہونے لگی۔ میرے ہاتھ پیر کام کر کر کے پھٹ چکے تھے، چہرہ بے رونق اور زرد ہو گیا تھا، بال الجھے ہوئے اور کپڑے انتہائی بوسیدہ۔ اس سے پہلے تو کبھی ہمارا دھیان اس طرف کو گیا ہی نہیں تھا۔ مجھ میں تو آرائش اور زیبائش کی یہ حس پیدا ہونے سے پہلے ہی کہیں دفن ہو گئی تھی۔ بالوں میں چاندی چمک رہی تھی اور چہرے پر پختگی، ہاتھ پیر ایسے مضبوط جیسے کوئی نازک خاتون نہیں، کوئی گبرو جوان ہوں جو پل بھر میں کسی کو بھی پچھاڑ کر رکھ دے۔ بہرحال میں نے چچا کے اس خواب کو مذاق میں اڑا دیا۔ مجھے سنگھار سے کوئی غرض نہیں تھی، جس کے بارے میں اماں نے مجھے کہا تھا کہ آج کام کاج کی تلاش میں نہ جاؤ بلکہ خود پر توجہ دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے چچا کا خواب سچ ہو اور وہ لوٹ آئے۔ خیر شام کو تھکی ہاری بستر پر پڑتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر میں غیر معمولی سا کچھ تھا، سناٹا ٹوٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ چہل پہل ہے۔ میں صحن میں آئی، اماں نے مجھے سرتا پا دیکھا، صحن میں پڑی اکلوتی چارپائی کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر لیٹ جاؤ۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ جواب دیے بنا صندوق سے رضائی نکال لائیں اور مجھ پر ڈال دی۔ کہنے لگی کہ وہ ابھی آ جائے گا، ہاتھ پیر کھردرے اور زرد رنگ، بس تم ایسی حالت میں اپنے شوہر کے سامنے مت آنا، میں کہہ دوں گی کہ بیمار ہے، ابھی الٹیاں کر کے نڈھال پڑی ہے۔ چارپائی کی ایک طرف راکھ تبھی ڈالی ہے کہ بدبو کا احساس نہ ہو۔ میں ان کے یقین پر حیران رہ گئی، مگر پھر ایک معجزہ ہوا، جیسے کہ میری بے یقینی ہار گئی اور ان کا یقین جیت گیا۔ میرے دل میں جشن کا سما تھا۔ صبح وہ آ گئے، سارا دن ملاقاتیوں کا ہجوم لگا رہا۔ میں بستر میں دبکی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا آرام کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن یہ آرام مجھے اپنا دشمن لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگوں اور چیخ چیخ کر کہوں کہ میرا انتظار ختم ہو گیا، مجھے میری بے بسی چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم کم ہوا، میں پھرتی سے اٹھی، رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ پیر اور چہرہ دھونے لگی، نسبتاً کم پوسیدہ کپڑے زیبتن کیے اور بال سلجھانے لگی۔ کئی سالوں کی گرہیں تھیں ان بالوں میں، بڑی مشکل سے کچھ سنورے وجود میں کچھ بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ ذہن پر چھایا غبار بھی کچھ اتر گیا۔ خاموشی تو ہمارے درمیان شاید قلعہ بنا چکی تھی، بس ایک نظر اسے دیکھا، یہی کافی تھا۔ یوں اچانک دیر سنور جائیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا، کبھی گمان کے پردے پر ایسا عکس جھلملایا ہی نہیں تھا۔ میں تو ایک سراب سے بندھی تھی۔ اس نے بتایا کہ خاکروب سے جھگڑے کے بعد اس نے ٹھنڈے پہاڑوں کا رخ کر لیا تھا۔ وہ ہمالیہ کے برفزاروں میں بھٹکتا رہا، اس کے ذہن سے پیچھے کے نقوش مٹتے گئے۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور پھر ہمالیہ کے اس پار جا پہنچا۔ وہاں ایک اور ہی دنیا آباد تھی، خلق خدا کا ایک سمندر تھا جو تھمتا نہیں تھا۔ وہ سکیانگ کے باغوں میں جا پہنچا تھا۔ خدا کی قدرت تھی جو ہر چیز میں عیاں تھی۔ مٹی کی زرخیزی ایسی تھی کہ ہر قسم کے میوے ایک ہی جگہ پر آ گئے تھے۔ اللہ نے اس بستی پر رزق کے دروازے کھول رکھے تھے۔ بس وہاں کا موسم بڑا شدید تھا، مگر ہر چیز میں برکت تھی۔ گرمی میں گرمی بہت پڑتی اور سردی میں سردی بہت، لیکن اس شدید موسم میں بھی لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے، اسی لیے شہر میں برکت ہی برکت تھی۔ میں وہاں سے کشتیاں جلا کر نہیں لوٹا تھا، بلکہ اتنے سالوں بعد اسے اپنی دلہن کا خیال آیا تھا۔ اس کی بے چینی کو جب تھوڑا قرار آیا تو گھر آنے کی چاہت نے گھیر لیا۔ اب تو انگریز سرکار کا زمانہ بھی چلا گیا تھا، پیارا پاکستان بن گیا تھا۔ وہ مجھے ہم سفر بنا کر پھر سے سکیانگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں اس کا مال و زر تھا، اس کا کاروبار تھا اور اس کی نوجوانی کی یادیں۔ وہ ان گلیوں اور چوباروں کو کیسے بھلا سکتا تھا جنہوں نے اسے پناہ دی۔ وہ مجھے بھی لے کر اسی جگہ جانا چاہتا تھا۔ یہ میرا گاؤں سے باہر قدم رکھنے کا پہلا تجربہ تھا، مگر زندگی کے تلخ تجربوں نے میری دلچسپیوں کو محدود کر دیا تھا۔ مگر میرے شوہر کے اصرار پر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ ہمالیہ کے برفزار میرے قدموں تلے ایسے گزرے جیسے کوئی پرندہ رات میں اپنے گھونسلوں میں سمٹ جاتا ہے۔ نہ تو اس کے قدم زمین کو چھوتے ہیں اور نہ اس کی آنکھیں
उस हुस्न को देख पाती हैं। लेकिन ये सब हकीकत था जो मुझे ख्वाब लग रहा था। हिमालय के बर्फज़ारों में लाकर उसने मुझे मेरा घर दिखाया। इस घर में हर सहूलत मौजूद थी। कीमती फर्श लकड़ी का बना था, खूबसूरत चौबारे थे, अंगीठियाँ थीं, बावर्ची खाना ऐसा कि मैं खड़े खड़े खाना तैयार कर लेती। चूल्हा, तनूर, बर्तन धोने का नलका सब ऊंचे बनाए गए थे। हर काम सहूलत और आसानी से हो जाता। उसने मुझे रस्मों रिवाजों से बढ़कर एहतराम दिया। वो बावर्ची खाने में मेरे साथ खाना पकवाता, गुसल खाने में मेरे साथ कपड़े धुलवाता, फर्श चमकाने में तो वो मुझसे भी ज़्यादा माहिर था। इधर उसका कारोबार भी फैला हुआ था। वो खादिमा भी रख सकता था, मगर वो मेरा बोझ खुद बांटना चाहता था। शायद वो तलाफी करना चाहता था। हमारे घर में किस्म किस्म के मेवे मेज़ पर सजने लगे, सब्जियों की ऐसी किस्में जो गांव की दुकानों पर मैंने कभी देखी ही न थी। मैं बांस की बनी टोकरी लिए जब सब्जी खरीदने जाती तो बाजारों में पकने वाले किस्म किस्म के खाने मुझे बड़ा मरगूब करते। इससे पहले तो मैंने कभी इस लज्जत पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं उन्हें गौर से देखने लगी थी। वहाँ के खानों में मैंने ज़ीरा, जायफल, निशास्ता और दालचीनी देखे। बस खुशहाली के दिनों में ये जायका ज़ुबान को ऐसा चिमटा कि अब कुछ और भाता ही नहीं है। वहाँ पर मैंने शौक से पकाना और खाना सीखा। उससे पहले तो बेबसी मुझ पर ऐसे मसल्लत थी जैसे फिरंगी की बर्पा की हुई जंग हो कि जिसका ना कोई तोड़ है और ना कोई हद। रब की नवाजिशें हर बंदिश का तोड़ होती हैं। अल्लाह ने मुझे चमकते बालों के साथ औलाद अता की। मेरे पहले घर में बेटी रहमत बनकर आई थी और चंद सालों बाद बेटा हुआ। बच्चों की पैदाइश के बाद मैं मसरूफ़ हो गई। खामोशी का हिसार जो मेरे शौहर और हमारे बीच कायम था, वो अभी भी कायम था। मैं चाहकर भी उनसे बात न कर पाती। मेरे अल्फाज अधूरे रह जाते। अब मोहब्बत और चाहत का एक ही तरीका था कि मैं खुशबूदार सालन और तरकारियाँ पकाऊं। मेरी बनाई हुई चाय सफ़ेद चमेली की खुशबू जैसी महके। पूरे घर से भीनी भीनी खुशबू आती रहे और गुलाब की सुर्ख अध खुली कलियाँ पानी के जग में तैराकी करें और मेरे शौहर को मेरी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। वो तलाफ़ी की मियाद पूरी कर चुका था। अब उसे साथ चाहिए था। वो निभा निभा कर थक चुका था। उसे चाहे जाने की ख्वाहिश थी। इस मायूसी में घर आकर उसने वहाँ से कारोबार समेटा और हम वापस अपने वतन आ गए। यहाँ उसने नए सिरे से काम शुरू किया। मट्टी में हाथ डालता तो सोना बन जाती। वो कारोबारी सफ़र करते करते मशरक़ी पाकिस्तान जा पहुँचा। मशरक़ी पाकिस्तान उसे भाग गया। उसके सफ़र तवातर इख्तियार कर गए और एक दफ़े वो माले तिजारत के साथ राहिला को भी ले आया। राहिला बहुत खूबसूरत थी, उम्र की पक्की थी, लेकिन लहजे की खनक में दोशीज़ की। बोलती तो बातों से फूल झड़ते। उसके लहजे के साथ साथ आंखों की चमक भी सुनने वाले को नजरें हटाने न देती। वो जमाल और जलाल का मरकब थी। जब हुस्न भी हो और जलाल भी तो और क्या चाहिए। उसके घने स्याह बाल अमावस की रात की तरह पुरस्रार थे। जब वो इन्हें खोले आंगन में चलती तो उसके शहर से निकलना मुश्किल हो जाता। उसकी पटसन के सुनहरी रेशों जैसी रंगत सर्दी की धूप जैसी तमासत देती थी। उसकी खूबी ये थी कि वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती थी। उसी तरह मेरा एहतराम करती जैसे मेरा शौहर करता था। मुझे उससे उनसियत हो गई। वो पढ़ी लिखी खातून थी। शहर के कॉलेज में पढ़ाने लगी। मेरे बच्चे भी उसके ज़ेरे निगरानी थे। उनकी तालीम व तरबियत भी अच्छे से होने लगी। ज़िंदगी में एक तवाज़ुन सा आ गया। मेरी ज़ुबान की गिरहें खुलने लगी। हमने मिलकर अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी की। राहिला ने उसे बाजार से कीमती और जदीद तर्ज के मलबूस दिलाए। अब हम कोई चांद का टुकड़ा बहू के रूप में घर लाने की सोचने लगे। बस इन्हीं दिनों हमें पीछे धकेलने को मर्ग आ पड़ी। मेरे तंदुरुस्त गबरू शौहर ने मुझसे और राहिला से किनारा कशी इख्तियार कर ली। रिज़्क़ के वसीले रब के फजल से बहुत थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे उस कर्ब ने आ घेरा कि शायद उसे मेरी बेएतनाई का गम खा गया है। उसे राहिला से मोहब्बत नहीं थी। वो तो उसे मेरी ज़ुबान की गिरहें खोलने को लाया था। उसे अमावस की रात से लगाव नहीं था। वो तो चांदनी का शिदाई था। उसे कलम थामने वाले नर्म और नाजुक हाथ सरूर नहीं देते थे।
اسے تو 22 سال تک گارا گوند کر اس کے کچے گھر کی دیواروں کو کھڑا رکھنے والے کھردرے ہاتھوں کی تمنا تھی، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ خالہ بی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ شاید وہ اپنی ساری زندگی میں افسردہ اسی حصے میں جا کر ہوئی تھیں۔ ان کا بیٹا، پوتے پوتیاں، بہو اور راحیلہ ان کا بہت خیال رکھتے۔ وہ اپنی محبت کو پانی دینے کے لیے سنکیانگ کی گلیوں کے کھانے اب بھی پکاتی تھیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔